پہلا جو چیپٹر ہے سلسلۃ الصحیحہ کا وہ اخلاق، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان۔ باب مہاجرین کا آپس میں بھائی چارہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ حدیث بیہقی میں آتی ہے۔ یہاں مؤاخات سے مراد وہ پہلا بھائی چارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان قائم کیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان مؤاخات یعنی بھائی چارہ 2 مرتبہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ صرف مہاجرین کے درمیان مکہ مکرمہ میں ہوا اور دوسری مرتبہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینہ منورہ میں ہوا۔ مکہ میں مہاجرین صحابہ کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا گیا، یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابہ میں سے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان 2 مرتبہ بھائی چارہ قائم کیا گیا، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں۔ اگلا باب جب حیا نہ رہے تو جو مرضی کر۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، پہلی نبوت کے کلام سے لوگوں نے جو آخری بات پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو مرضی کر۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے۔ حیا چونکہ مسلمان کا زیور ہے، جس طرح پھول بغیر خوشبو کے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بے حیا انسان کی کوئی قدر نہیں فرماتے۔ کئی لوگ فطرتاً شرمیلے اور باحیا ہوتے ہیں اور کئی افراد تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کے ذریعے شرم و حیا کے پیکر بن جاتے ہیں۔ بہرحال شرم و حیا کے ذریعے خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے، یہ بات واقعی حق ہے، اور انسان بہت سے غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ جب حیا نہیں رہتی تو خیر رخصت ہو جاتی اور شر اپنا ٹھکانہ مضبوط کر لیتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو مرضی کر، پھر انسان کی سرکشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اور حیا ویسے بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اور یہ مسلمان کا زیور ہے۔ اگلا باب اس میں آتا ہے مریض کی عیادت کرنا اخلاق کا حصہ ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا تو اس کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جا۔ اس کی ماں نے کہا اے کعب تیرے لیے جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی معمولی چیز دینے سے انکار کیا ہو۔ یہ حدیث ابن ابی دنیا میں آتی ہے اور اسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم حتمی طور پر کسی کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے، حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے لیے حسن ظن رکھا جا سکتا ہے اور دعائے خیر بھی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک آدمی کی لغویات کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے کوئی معمولی چیز دینے سے انکار کیا ہے
تو بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور لغویات ہر اس قول اور عمل کو کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بلا فائدہ کیا جائے. آج تو ہم اپنے آس پاس اگر دیکھیں تو کام کی باتیں اور کام کم ہی نظر آتا ہے، اور زیادہ تر لغویات ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے اعراض برتتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنین کا ذکر کیا ہے، اور ان کی اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لغویات سے بچاتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی کو گم پایا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے اس بات کا نوٹس لیا، اور جب صحابہ نے یہ بتایا کہ وہ بیمار ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی عیادت کے لیے گئے. تو مریض کی عیادت کرنا اخلاق کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے یہ بھی کہا کہ اے کعب خوش ہو جاؤ، یعنی چونکہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور بیماری میں تکلیف میں مومن کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی. لیکن اس خوشخبری کو ان کی ماں نے جب غلط سمجھا تو اس کی اصلاح بھی کی. تو آج ہم اپنا یہ سلسلہ یہیں پر ہی روکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو آگے جاری و ساری رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.